الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں کو ڈالو محمد کی غلامی کا. اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا. اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا. تمام حضرات محبت سے، عقیدت سے، بلند آواز سے نماز والا درود شریف پڑھنا. کوئی زبان درود سے پڑھتا رہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، آج کا یہ پروگرام جو کہ میرے انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا محمد عثمان نبیل صاحب کی دعوت پر بھائی محمد اسلم صاحب کی محنت سے بھائی محمد خوشی صاحب نے اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اس پروگرام کو قبول و منظور فرمائے. ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. ہم سب کے لیے اس آنے کو بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے. بہت کم ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ آج کی رات
اکثر و بیشتر یوں دیکھا گیا ہے کہ رسم و رواج کو عیاں کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے، شادی کی رات اس ہدوانہ رسم کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس آج بھائی خوشی محمد نے اللہ کے حضور سرخرو ہوئے کہ میں نے آج کی رات اس رسم و رواج کو اجاگر نہیں کرنا، بلکہ آج کی رات اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اجاگر ورنہ شادی والی رات تھالیاں اور کٹوریاں اور پلیٹیں اٹھا کر بازاروں کا چکر لگایا جاتا ہے، ہماری ہے وہ بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں، درادہ ہونا حق بات کہنا فرض ہے، جن کا مقام، جن کو لوگ میرے محبوب کے آنے سے پہلے کچھ نہیں سمجھتے تھے، میرے دوستوں میرے محبوب آئے، خدا کی قسم ماں کو عزت مل گئی، ماں کو مامتا مل گئی، بہن کو دوپٹہ مل گیا، بیٹی کو عزت مل گئی۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لوگ ایک کھلونا سمجھتے تھے، میرے محبوب آئے تو میرے نبی نے آ کے بتایا کہ عورت کا اتنا مقام ہے، اتنا شان اور اتنا مرتبہ ہے کہ عورت آمنہ ہے بیٹا محمد رسول اللہ۔ اور اس رات میں اکثر ان بھائی بہنوں اور بیٹیوں کو ہم مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ گو اور بازاروں میں گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، کتنی عجیب و غریب یہ رسم و رواج ہے، کتنے گندے یہ رسم و رواج ہیں، یہ ہدوانہ رسمیں ہیں۔ یاد رکھنا، ان سے آج بھائی محمد خوشی کی اس محنت سے اس سبق کو لے کے جائیں، کل کو اگر ہماری بچیوں اور بیٹوں کی شادیاں ہوں گی تو ہم نے رسم و رواج کو اجاگر نہیں کرنا، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ پھر دیکھنا، ایک ایک رات میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور ثواب ٹکے کا نہیں، الٹا لعنتیں برستی ہیں۔ اور آج کی رات اللہ کا قرآن ہو، پاک محمد عربی کا فرمان ہو، لعنتیں نہیں بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ایسی رحمتیں برستی ہیں، ایسی رحمتیں برستی ہیں کہ قرآن خود دعائیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ اور دنیا والوں، جس گھر کے اندر، جس محلے میں، جس گلی میں، جس وقت اور جس جگہ میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے رب کے قرآن کو، اور دنیا والوں تم کان لگا کے اللہ کے قرآن کو سننے لگتے ہو، لعلکم ترحمون، آسمانوں سے موسلادھار رحمتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی خوشی محمد
میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خوشامد نہیں کرتا، آپ کے سامنے کوئی آپ کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں۔ آج آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا قرآن سنایا، اس گھر میں آپ نے ایک بہانہ بنایا تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ آج کی رات لوگ گانے بجاتے تھے، آج کی رات لوگ گانے اور سحرے پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتی تھی، لیکن آج آپ نے اپنے گھر میں اللہ کا قرآن سنوایا، پاک محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنوایا۔ آج کی خوشی کی رات ہے، خدا کی قسم کل بیٹی کی شادی ہے، اور یہ بیٹی اتنی بڑی اعلیٰ ہے، اتنی مقام والی ہے، اتنی شان والی ہے، اتنی مرتبے والی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، او میرا امتی، او میرے محبوب کا امتی جس کی 3 بیٹیاں ہوں، توجہ چاہیے، اللہ نے اس کو 3 بیٹیاں دی ہیں، اس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی ہے، ایسی پرورش جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے، پاک محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہتا ہے۔ 3 بیٹیوں کی پرورش کی، توجہ، ایسی پیاری پرورش کرنے کے بعد ان کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈا، رشتہ ڈھونڈنے کے بعد اچھی جگہ ان کی شادی کر دی۔ سنیے گا میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی، اور سے سبحان اللہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی، سارے بولے اس کے اوپر جنت واجب کر دی۔ صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے، اللہ کے محبوب اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں، میرے نبی نے فرمایا اگر اس نے بھی اچھی پرورش کی، اچھا خاندان میں شادی کی، اور اللہ کی رضا کے لیے، سبحان اللہ، اللہ اس کے اوپر بھی جنت واجب کر دے۔ صحابی کھڑے ہوئے، فرمانے لگے، اللہ کے محبوب اگر ایک بیٹی ہو، اگر ایک بیٹی ہو، سنیے گا میرے نبی نے فرمایا، ہاں میرے صحابی، اگر ایک بیٹی ہے، اللہ کی رحمت سے اس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی، اچھی جگہ رشتہ کیا اور اس کی رخصتی کر دی، اللہ اس کے اوپر بھی جنت واجب۔ لیکن آج تو لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں، بھان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت سے بولے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، مقام رکھتی ہے، شان رکھتی ہے بیٹی۔ اور دنیا والوں، اگر اللہ آپ کو بیٹیاں دے، منہ خراب نہ کیا کرے، منہ پہ بل نہ لگایا کرے، پتہ نہیں کتنی کتنی خرافات ہمارے محلوں اور شہروں اور گلیوں میں، اللہ معاف کرے، اتنے بڑے عجیب واقعات میرے اور آپ کے سامنے آئے۔ بیٹی پیدا ہو گئی، کسی نے طلاق دے دی، بیٹی پیدا ہوئی، کسی نے گھر سے نکال دیا، بیٹی پیدا ہو گئی، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، لیکن میرے نبی نے فرمایا، تو اچھی پرورش کر، اچھی جگہ رشتہ کر، شادی کر دے، پرورش کرنا تیرا کام، رشتہ کرنا تیرا کام، جنت کا حقدار بنانا محمد کے خدا کا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے منہ پہ بل نہ لگایا کرے، بلکہ ایک تاریخ میں آتا ہے، توجہ میری طرف، بی بی مریم، سب کہہ دیں علیہ السلام، بی بی مریم، آپ کی امی کا نام ہے بی بی حنا، کیا نام ہے؟ بی بی حنا، میری طرف دیکھیں گے، بی بی حنا۔ جو ہی بچہ پیٹ میں آیا نا، تو انہوں نے اللہ کی دربار میں التجا کر دی، مولا جو بچہ میرے پیٹ میں ہے نا، جو ہی اس کی ولادت ہوگی تو میں اپنے اس بچے کو تیرے راہ کے لیے دے دوں گی، بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی، تو جان تو تیرا بندہ تیرے ہی حوالے۔ لیکن دل میں خیال تھا، یہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ کیا
ہوگا؟ بیٹا کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا۔ بیٹا ہوگا۔ قرآن ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ کہنے لگی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے مولا میں نے منت مان لی، میں نے تیرے نام کی منت مانی ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو یہ بچہ پیدا ہوگا، انی نظرت للرحم فی بطنی محررا فتقبل انک انت السمیع العلیم۔ اللہ میری اس منت کو قبول کر لے، یہ بچہ تیرے حوالے، یہ بچہ تیرے حوالے۔ توجہ میری طرف۔ 9 مہینے گزر گئے، وضع حمل کی تکلیف ہوئی، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى۔ اور دنیا والوں، جب وضع حمل کی تکلیف ہوئی، بیٹی پیدا ہو گئی۔ کیا پیدا ہو گئی؟ بیٹی پیدا ہو۔ بیٹی پیدا ہو گئی۔ بی بی حنا پریشان ہونے لگی، یا اللہ میں نے تو منت مانی تھی، بیٹا پیدا ہوگا، میں تیری دربار میں اس کو پیش کر دوں گی، تیرے لیے محررہ آزاد کر دوں گی تیرے لیے، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ قالت رب انی وضعتها انثى، اے میرے مولا میں تو بیٹی پیدا کر بیٹھی ہوں، اب میں کیا کروں؟ اور نوجوانوں اور میرے بزرگوں اور بیٹیاں والوں اور بہنوں والوں، خدا کے لیے توجہ کرنا، آواز آنے لگی واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز آئی ولیس الذکر کالانثی، او میری بندی، او میری بانی، گھبرانا کی ضرورت کوئی نہیں، او میری بندی گھبرانا کوئی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، او میری بندی، او میری بندی گھبرانا نہیں ہے، واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اللہ جانتا ہے جو تو بیٹا مانگ رہی تھی، اللہ نے تجھے جو بیٹی دی ہے، کئی بیٹے جمع ہو جائے اس بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میری بندی گھبرانا نہیں ہے، آج میں نے جو تجھے بیٹی دی ہے اس کا نام بھی میں خود رکھتا ہوں، اللہ اللہ، وسمیتها مریم انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا والوں، آج قرآن دہائی دیتا ہے، آج قرآن گواہی دیتا ہے، دنیا میں کئی عورتیں آئی ہیں، دنیا میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربیں عورتیں آئی ہیں، لیکن بی بی مریم وہ اللہ کی بندی ہے، بی بی مریم اللہ کی وہ باندی ہے جس کا نام اللہ نے خود رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بی بی حنا نے کہا مولا میں تو بیٹی جن بیٹھی ہوں، یہ تو میں تو بیٹا مانگ رہی تھی، یہ تو بیٹی ہے۔ آواز آئی گھبرانا، انی سمیتها مریم، تیری اس بیٹی کا نام میں خود خدا رکھ رہا ہوں، گھبرانا نہیں ہے۔ تو دوستو جب یہ بیٹیاں دنیا میں آتی ہیں تو آواز آتی ہے اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ کی غور سے، اللہ کی منہ پہ بلنا چڑھانا، پریشان نہ ہونا، پشمان نہ ہونا، ہائے لوگ کیا کہیں گے اس کی تو بیٹیاں ہیں، نہیں 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 نہیں، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اچھی پرورش کرنا تیرا کام، رشتہ بنا ڈھونڈنا تیرا کام، شادی کرنا تیرا کام، جنت کا حقدار بنانا محمد کے خدا کا کام ہے۔ اس لیے بیٹی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو مقام ملا ہے میرے نبی کے آنے سے، خدا کی قسم عورت کا
نبی آئے دنیا والوں ماں کو ممتا مل گئی, بیٹی کو عزت مل گئی, بہن کو دوپٹہ مل گیا, بلکہ تاریخ میں آتا ہے میرے نبی کی خدمت میں آواز آنے لگی, اللہ کے محبوب ایک بڑھیا آئی ہے, وہ کہتی ہے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہوں, میں محمد عربی سے میں نے ملنا ہے. سبحان اللہ. نوجوانوں یہ جملہ آپ کے لیے, مولانا عثمان صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کو صحت دے. بہت سارے موضوع لگاتے ہیں, میں بہت سارے اس موضوع کو بھی بیان کرنا اس لیے کرتا ہوں. ان کو پتہ ہے نا معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے, اس لیے بیچارے کوشش کرتے ہیں. ان کی یعنی کوشش یہ ہوتی ہے اگر کوئی ایک آدمی بھی اس بات کو سن کر راہ راست پہ آ گیا تو زندگی زندگی بن جائے گی. اس لیے نوجوانوں توجہ میری طرف, مائی پیغام پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ ماں آئی ہے, ملنے کی تمنا رکھتی ہے. حضور نے فرمایا پوچھ کے آؤ کیا نام ہے. توجہ میری طرف, جب صحابی پہنچے بڑھیا نام دس کی نا تیرا, تو میری ماں کہنے لگی جاؤ اپنے نبی سے کہہ دو حلیمہ آئی ہے. حلیمہ آئی ہے. سنیے گا نوجوانوں, میرے نبی نے فرمایا علی جی میرے ولی جا میں محمد کی چادر لے جا. اس بڑھیا کے آنے سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بڑھیا کے پاؤں کے نیچے بچھا. صحابی چادر لے کے جا رہے ہیں, ابھی اماں آئی نہیں, اس چادر کو میری ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دیا. میں یوں کہتا ہوں دنیا والوں, وہ چادر جس چادر کو خدا مزمل کہتا ہے, سبحان اللہ. تو صحیح, وہ چادر جس چادر کو خدا مدثر کہتا ہے, وہ چادر جس چادر کی ایک ایک دھاگے کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے, وہ چادر جو رات کی تاریکی میں میرے محبوب اوڑھ کے کھڑے ہوئے تو قرآن اترنے لگے, قرآن بولنے لگے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں دنیا والوں, کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جہی ہووے, پیغمبر مقتدی ہووے, امامت جہی ہووے. اور دنیا والوں کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جہی ہووے, پیغمبر مقتدی ہووے, امامت جہی ہووے. کٹن راتا مسلے تے کھلوتا پیر سجوے دے, نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت جہی ہو. سبحان اللہ. وہ چادر جو رات کی تاریکی میں میرا, اس کو بند کر, پنکھ کو بند کر, جو رات کی تاریکی میں میرا محبوب اوڑھ کے کھڑے خدا مزمل کہے, میرا محبوب اوڑھ کے کھڑے خدا مدثر کہے. توجہ نوجوانوں, ایک بڑھیا کے پاؤں کے نیچے میرے محمد کی چادر بچھی. اماں حلیمہ آئی, آ کے بیٹھی, حضور تشریف لے آئے, صحابہ بیٹھنے لگے. اللہ, صحابہ نے دیکھا کتنی شفقت, کتنا پیار, کتنی محبت سے آمنہ کے در یتیم. میری طرف دیکھیں کتنی محبت سے حضور اپنی ماں سے محو گفتگو ہے دور سے. سبحان اللہ. کسی صحابی نے یوں پوچھ لیا ماں حلیمہ حضور کا بچپنا تو بتائے, حضور کا وہ جس وقت اللہ کے نبی کو اٹھا کے لے گئی تھی وہ ادائیں تو بتائیں سے, وہ چلنا تو بتاؤ, وہ مقام تو بتاؤ, وہ باتیں تو بتاؤ. میری ماں حلیمہ وہ ساری باتیں میری ماں حلیمہ نے بتائی ہوں گی, لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی نے اتنا پیار, اتنا شفقت, اتنی محبت کی کہ ماں جانے لگی تو میرے نبی نے تو
دیے دیے. اور نوجوانوں میں یوں کہتا ہوں دودھ پلانے والی ماں کی قدر اللہ کا محبوب اتنی کرتے ہیں اتنی کرتے ہیں. چادر بچھاتے ہیں تحفے دیتے ہیں. جس ماں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا جس ماں نے تیری پرورش کی جس ماں نے تیرے ساتھ اتنا وفا کیا خدا کی قسم اس ماں کا کتنا مرتبہ ہوگا اس ماں کا کتنا شان ہوگا اس ماں کی کتنی بلندی ہوگی اس ماں کی کتنی عزت ہوگی. ایسے تمہیں کا اللہ کے محبوب نے سنیے گا میں نماز کی حالت میں ہوں اللہ اکبر کروں ماں مجھے بلائے بیٹا محمد قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. سنیے گا میرے نبی نے فرمایا میں نماز توڑ دوں سلام پھیر دوں ماں کو جواب دوں جی میری ماں محمد حاضر. سبحان اللہ. آج تو نوجوان ماں کو کتی کہتا ہے نا. آج تو نوجوان ماں کو پاگل کہتا ہے. آج تو بیٹی ماں کے سامنے بولنے لگتی ہے. آج جب ماں سمجھاتی ہے بیٹی اٹھ جائے ٹی وی سے چھوڑ دے یہ ٹی وی چھوڑ دے یہ خرابات گھر کا کام کر لے آٹا گوندھ لے کھانا پکا لے مہمان آ رہے ہیں. آج وقت آگے چلنے لگا آگے سے بیٹی بولنے لگتی ہے آگے سے عجیب و غریب جواب دینے لگتی ہے. اگر یہ گفتگو میری ماں سن رہی ہے میری بیٹی سن رہی ہے میری بہن سن رہی ہے بیٹا ہونے کے ناطے بھائی ہونے کے ناطے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے ماں کی عزت کرو باپ کی عزت کرو بڑوں کی عزت کرو. ایسے جواب دو جس طرح قرآن کہتا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. آگے بولنا نہیں ہے بلکہ ایسے جواب دینا ہے کہ ماں کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے. اور یاد رکھنا جب وہ نوجوان میری بہن میری بیٹی ہو میرے بھائی ہو میرے بچوں جب تم اپنی ماں کو پیار سے جواب دو گے خدا کی قسم ماں کے دل سے دعائیں نکلیں. جب باپ کو پیار سے جواب دو گے تو باپ کے دل سے دعائیں نکلے گی. خدا کی قسم جب یہ ماں اور باپ دعائیں دیتے ہیں تو آسمان سے جو پردے ہیں وہ اللہ ہٹا لیتا ہے. رد والدین کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے کہ وہ بوڑھے ماں باپ اللہ کی دربار میں التجا کر رہے ہیں. مجھے حیا آتا ہے کہ یہ بوڑھے مجھ سے مانگے اور میں ان کی دعاؤں کو قبول نہ کروں. یہاں ماں باپ دعا مانگتے ہیں عرش بری پر محمد کا خدا شرف قبولیت سے ماں باپ کی دعاؤں کو نواز دے. اس لیے آج وعدہ کرو ماں کی عزت کرو کریں گے انشاءاللہ. ہاں آؤ بہن بھی آئی نام شیما ہے سبحان اللہ. بہن بھی آئی پوچھی آ گئی وہ بھی آ کے کہنے لگی جاؤ اپنے نبی سے کہہ دو تیری بہن آئی ہے. صحابہ کہنے لگے اللہ کے محبوب آپ کی بہن تو نہیں ہے پر میں نام پوچھ کے آؤ کیا نام ہے. بہن نے بتایا میرا نام شیما ہے. کیا نام ہے شیما نام ہے. جب میرے نبی تک یہ بات پہنچی میرے نبی نے فرمایا آنے دو وہ میری بہن ہے حلیمہ کی بیٹی ہے. میرے نبی نے اتنے پیار سے باتیں کی اتنی محبت سے باتیں کی دنیا کو پیغام دے دیا. ماں سے بھی اتنی عزت کرنی ہے بہن سے بھی اتنی عزت کرنی ہے. مختصر کروں ایک بیٹی بھی میرے نبی کی خدمت میں آئی. ایسے آئی بڑی عورتیں اور بھی ہیں ان میں سے ایک نوجوان لڑکی بھی ہے جس کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں. میرے نبی کی نظر پڑ گئی. اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ وہ لڑکی کون ہے. صحابہ کہنے لگے اللہ کے محبوب کافرہ بنت کافر ہے. کون ہے کافر کی بیٹی ہے اس لیے ننگے سر ہے. حضور نے فرمایا ننگے سر کیوں ہے.
کہنے لگے ہے تو کافر، سر پہ دوپٹہ ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو یا دشمن کی۔ تو بیٹیوں والے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میرے نبی آئے، آنے سے پہلے کیا مقام تھا؟ جب میرے نبی آئے تو ماں کو مامتا ملی، بیٹی کو عزت ملی، بہن کو مقام اور مرتبہ ملا۔ یہ تو اور بیٹیاں ہیں، لوگوں کی بیٹیاں ہیں جس سے میرے نبی نے اتنی محبت کی۔ جب فاطمہ میرے نبی کے گھر میں آتی تھی نا تو وہ بھی بتاتا ہوں، خدا کی قسم ادھر سے دروازہ کھٹکھٹاتا، یوں ہی آواز آتی کون؟ فرمایا فاطمہ۔ میرا محبوب اپنی چارپائی اور بستر چھوڑ کر دروازے پہ جاتے، دروازہ کھولتے اور اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے یعنی بستر پہ لے آتے اور اپنی چادر مبارک اتار کر بیٹی کے سر پہ محمد نبی اپنی چادر رکھتے اور اتنے پیار سے گفتگو۔ مجھ تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے ایک باپ دکھاؤ جو بیٹی کی آنے سے کھڑے ہو کے استقبال کرے، وہ بیٹی دکھاؤ۔ تو تاریخ میں ایک باپ نظر آتا ہے، ایک بیٹی نظر آتی ہے، بیٹی پہ نظر پڑتی ہے تو فاطمہ الزہرا ہے، باپ پہ نظر پڑتی ہے تو محمد الرسول زور سے کہتے ہیں بیٹی آئی، ننگے سر کیوں؟ کافر کی بیٹی ہے۔ آقا نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو یا دشمن کی۔ علی جی میرے مولا، جی میرے ولی، جاؤ میرے نبی نے فرمایا محمد کی چادر لے جاؤ اور اس کافر کی بیٹی کے سر پہ محمد کی چادر ڈال دو۔ سنیے گا نوجوانوں، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، چوراہوں میں کھڑے ہو کر، چوک میں کھڑے ہو کر اگر ماں بہن گزرے ادھر ادھر سے آنکھیں نہ لگایا کرو۔ آپ بات کہوں گا مجھے کوئی بلائے یا نہ بلائے، معاشرہ میرے سامنے ہے، ہم اتنے گندے ہو گئے ہیں، اتنے خراب ہو گئے ہیں، اتنے ہم نے اپنی اداؤں کو خراب کر لیا ہے کہ گھن آتی ہے، عجیب لگتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، برائی بیٹی کی عزت دوں کر خدا کی قسم آسمانوں پر بیٹھ کر محمد کا خدا تیری بیٹی کی عزت کی حفاظت نہ کرے تو پھر مجھے نبی نے یہی سبق دیا ہے۔ لے جاؤ یہ چادر۔ محبوب کی چادر گئی، اس ننگے سر بیٹی کے سر پہ میرے محمد کی چادر پڑی، زور سے یارو اللہ۔ بس چادر پڑنے کی دیر تھی، اندر سے تبدیلی آنا شروع۔ اور صحابہ کا کیا مقام تھا پھر طرف دیکھیں گے، کیوں چادر پہنچی، اس سے پہلے وہ ساری عورتیں تھیں تو میرے نبی کے شاگرد جو تھے ان کی آنکھیں چھپی ایسی چھپی ہوئی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ فرشتی ہے یا انسان ہے۔ نوجوانوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، تاریخ صحابہ کو پڑھا کرو۔ نوجوانوں، میں اکثر کہتا ہوں حکایات صحابہ پڑھا کرو، ابو بکر سے لے کر بلال تک پڑھا کرو، صہیب اور سلمان کو پڑھا کرو، حضرت حنظلہ کو پڑھا کرو۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں، ایسے لگتا ہے فرشتے ہیں، جب نظر پڑتی ہے فرشتے نہیں ہیں لیکن محمد عربی کے سچے غلام ہیں، محبوب کے ایسے غلام ہیں۔ ادھر سے قرآن کی آیت اتری ہے، ادھر سے میرے نبی کا فرمان آیا ہے، ادھر سے ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک میرے محبوب کے فرمان کو فالو کرتے ہیں، قرآن کی آیت پہ اتنا عمل کرتی ہے، اتنا عمل کرتے ہیں کہ ان کی ایمان کی گواہیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے، ان کے اعمال کی گواہیاں بھی اللہ کا قرآن دیتا ہے، ان کی ادائیں بھی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ دنیا والوں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے محبوب کی اتنی اتباع کی ہے، اتنا طریقہ اپنایا ہے، میرے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے کہ چلتے زمین پہ ہے، فرش عرش بری سے اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر برس رہی ہیں۔ صحابہ کی نظریں نیچی ہے، لڑکی کے سر پر میرے محبوب کی چادر ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافر کی بیٹی بنت حاتم نام، حاتم تائی کی بیٹی، بنت حاتم تائی کی بیٹی، تھوڑی دیر کے بعد کتنی عورتیں ہیں سب عورتوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہیں، اور میری سہیلیاں، میرے رنگے آنے والی، جی بیٹی
بیٹی ہوں. سنیے گا میرے نبی نے فرمایا بیٹی کیا میں نے تجھے آزاد کر دیا؟ کیا میں نے تجھے؟ تیرا باپ بہت بڑا سخی تھا، اتنا سخی تھا کہ اس کی دیگیں ہر وقت جمتی رہتی تھی. لیکن یاد رکھنا اللہ نیکی تب نیکی ہوتی ہے جب دل میں ایمان والی دولت ہو. اگر ایمان نہیں ہے نا اتنا مرضی انجوز بناؤ، اتنے مرضی تم یعنی لوگوں کی خدمتیں کرو، جب تک محمد کا کلمہ نہیں پڑھو گے ٹکے کا ثواب نہیں ملے گا. پہلے غلامی مصطفیٰ بنانا پڑے گا. محمد نبی کے غلام بنو گے، خدا کی قسم ایک کھجور صدقہ کرو گے میرے نبی نے فرمایا اس کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ادا کر دوں. اگر غلامی نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا، قرآن کہتا ہے حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، میں ان کے عملوں کو تباہ و برباد کر دوں گا کیونکہ دل میں ایمان. حضور نے فرمایا جا بیٹی میں نے آزاد کر دیا، تیرا باپ بڑا سخی تھا اس کی بدولت جا. لڑکی دیکھنے لگی رحمت کا دریا جوش میں ہے، کہنے لگی کلی کیوں ہوں، جتنی رلے عورتیں میں انہوں بھی آزاد کرو. میرے نبی نے فرمایا جا بیٹی تو بھی آزاد، تیرے ساتھ جتنی عورتیں آئی ہیں جا بیٹی ان کو بھی میں نے آزاد کر دیا. چلنے لگی حاتم طئی کی بیٹی عورتوں کو جمع کر کے کہنے لگی میں تمہیں دعوت دیتی ہوں کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، باقی اللہ کا نبی ہے، باقی اللہ کا رسول ہے. ادائیں دیکھو، کریکٹر دیکھو، کردار دیکھو، اخلاق دیکھو، افعال دیکھو، اعمال دیکھو، طریقہ دیکھو، سلیقہ دیکھو، سنت دیکھو، ادا دیکھو، وفا دیکھو، ایک ایک چیز دیکھو، ایسے چہرے دیکھو. سبحان اللہ. بولے تو صحیح. سبحان اللہ. صورت بھی دیکھو، سیرت بھی دیکھو. میں تو کلمہ پڑھنے لگی ہوں اور ان کی شکل کو دیکھو، ایسی پرورش کی ہے، ایسی پرورش کی ہے کہ ان کی آنکھیں اوپر نہیں بلکہ آنکھیں جھکی ہوئی ہیں. میں تو کلمہ پڑھتی ہوں، آپ کو بھی دعوت دیتی ہوں. آپ ساری عورتیں رلے چل کے حضور کی خدمت میں جاتے ہیں. تھوڑی دیر نہیں گزری وہ لڑکی بھی ساری عورتیں بھی میرے نبی کی خدمت میں آ کے جو ہی پہنچی اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ رو کے کہنے لگی اللہ کے محبوب دنیا میں تو آزاد کر دیا ہے، جہنم کی آگ سے بھی آزاد کرا، کلمہ پڑھا مسلمان. سبحان اللہ. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئی. آگے سنیں جب حضور کے صحابہ اس لڑکی کو گھر پہنچانے لگے نا، میری طرف دیکھیں، گھر وہ پہنچنے لگی تو بھائی دروازے پہ کھڑا تھا. جو ہی دیکھا بہن آئی ہے، ساتھ کچھ لوگ ہیں، آتے ہی اس نے سن بیٹی نام کچھ ہوا تو نہیں. ادھر بدائی بن گئی، کہنے لگی بھائی دعوے سے کہتی ہوں، قسم اٹھا کے کہتی ہوں، توجہ کرنا نوجوانوں، آج اسی سیرت کی ضرورت ہے. آج اس سیرت کی بولے بولے آج اس سیرت کی ضرورت ہے، آج اس ادا کی ضرورت ہے، آج اس طریقے کی ضرورت ہے. سنیے گا بیٹی نے ٹائم نے کیا جواب دیا کہ آج اس جواب کو بھی تاریخ کی اوراق نے نوٹ کر دیا ہے. بھائی پوچھنے لگا بھائی کچھ ہوا تو نہیں، آپ کی عزت کے اوپر کوئی حرف تو نہیں آیا؟ رو کے کہنے لگی بھائی اور میرے بھائی قسم اٹھا کے کہتی ہوں میری عزت تیرے گھر میں اتنی محفوظ کوئی نہیں جتنی میری عزت محمد کی صحابہ کے پاس محفوظ رہی. سبحان اللہ. کتنی حضور کی خدمت میں محفوظ رہی ہے، کتنی وہاں محفوظ رہی ہے، اتنی میری عزت تیرے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے. اس لیے نوجوانوں ہاتھ جوڑتا ہوں، بہن کی عزت کرو، بیٹی کی عزت کرو، ماں کی عزت کرو، اخلاق اپناؤ، افعال اپناؤ، کریکٹر ٹھیک کرو، سیرت کو اپناؤ، اپنی صورت میرے محبوب جیسی بناؤ، صحابہ کی زندگی کو فالو کرو. خدا کی قسم یہ لانتے نہیں بلکہ پھر آسمانوں سے رحمتیں. سبحان
ہاں سارے رسم و رواج کو پس پش ڈال کر اللہ کے قرآن کی اللہ اور میرے محبوب کے فرمان کی یہ مجلس سجا دی ہے، پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ کل کو تم نے اگر اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، آج یہ رسم و رواج، اس رات میں مہندی کی رسمیں یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی نے کتنی شادیاں کی؟ 11 بولے 11 شادیاں میرے نبی کی۔ کوئی ایک تاریخ میں دکھاؤ کہ میرے نبی نے اس طرح مہندی اٹھوائی ہو۔ ایک بات کہوں گا، ناراض نہ ہونا، اگرچہ آپ کو یہ بات کڑوی لگے گی، ضرور لگے گی، لیکن کڑوی چیز فائدہ مند ہوتی ہے اور یہ حق بات ہے۔ ورنہ میرے نبی نے فرمایا میں گیا اوپر دیکھا اللہ، جب میں معراج کی رات میں نے دیکھا ایسے لوگ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی بڑی داڑھیاں تھیں، بڑے بڑے جبے تھے اور فرشتے ان کی زبانوں کو کاٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل کون ہے؟ فرمایا وہ مولوی ہیں جو لوگوں کو حق بات نہیں کہتے تھے، قیامت تک ان کی زبانیں اسی طرح دوستو حق بات سن لو، یہ جو ہم مہندی کی رسم اٹھاتے ہیں یہ ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں کی رسم نہیں ہے۔ آج اس سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، سارے کہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں آگے شادیاں ہونی ہیں محلے میں، ادھر رشتے بھائی برادری ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، دوست ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، اپنے ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، لیکن نہ رب ناراض ہو نہ محمد عربی ناراض ہو۔ ارے ان کے پیچھے پوری دنیا کو کنڈ دینی پڑے دے دو، لیکن نہ اللہ کے حکم کو کنڈ دو نہ محمد کی سنت کو۔ ہاں یہ کیا چیز ہے؟ ایک طرف میرے نبی کی محبت ہے، دوسری طرف برادری ہے، ایک طرف سنت ہے، دوسری طرف رسم ہے، ایک طرف نظم ہے، دوسری طرف یہ تمام خرافات ہے۔ ساری چیزیں قربان کرو اور میرے محمد کی سنت کو سینے سے لگاؤ، دیکھیں رحمتیں برستے ایسے ہے۔ تو اس لیے دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ آج یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، 70 میں 2 نوجوان کانچی نوجوان تھے، ڈٹ گئے اپنے ابا کے سامنے، ہم نے وہ یہ ڈرامے وغیرہ نہیں چلوانے، یہ گوائیاں انہوں نے لگوایا ہوا تھا، بڑا انتظام تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم یہ انتظام نہیں کرتے، آج کی رات ہم اللہ کے قرآن کی دعائی کرتے ہیں، نبی کے فرمان کی سنوائی کرتے ہیں۔ مجھے بلایا، میں بھی وہاں جا، بڑا مجمع تھا، خدا کی قسم حیران ہو گیا کہ 2 نوجوان پوری برادری کو پس کوئی ڈال کر حضور کی سنت کو سینے سے۔ آپ کی بیٹی اتنی بڑی عظمت والی ہے یا فاطمہ عظمت والی ہے؟ بولو بولو، میرے مجھے جواب دو، آخری جملہ ہے، میری ماں فاطمہ کا مقام اونچا ہے یا ہماری بیٹی ہے؟ بولے تو صحیح، دنیا کائنات کی بیٹیاں جمع کرو، میری ماں فاطمہ کے پاؤں کے خاک کا مقابلہ بولے تو صحیح۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی فاطمہ کو رخصت کیا، میرے محبوب نے اپنی فاطمہ کی شادی کی، اور یاد رکھنا یہ رشتہ اتنا پیارا ہے کہ عائشہ غریب بھی اللہ نے پسند کیا، فرش زمین محمد مصطفیٰ نے پسند کیا۔ اور بی بی فاطمہ کا رشتہ ابو بکر بھی خواہش مند تھے، عمر بھی خواہش مند تھے۔ ایک دن عبدالرحمن بن عوف نے کہا علی جی میرا دل کر ایسے یعنی کہتا ہے کہ آپ جاؤ حضور سے رشتہ مانگو، مجھے ایسے لگتا ہے کہ تجھے ضرور میرا نبی رشتہ دے گا۔ اور علی جب بھی جوئی پہنچے اور حضور سے جا کے کہا اللہ میں اسی غرض سے آیا ہوں، تو میرے نبی نے فرمایا علی انشاءاللہ، علی انشاءاللہ۔ تو اگر علی واپس آئے، آگے عبدالرحمن بن عوف کھڑے تھے، فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا عبدالرحمن تو نے تو مجھے بھیجا، میں تو خالی آ گیا۔ فرمایا آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضور نے فرمایا انشاءاللہ۔ عبدالرحمن بن عوف جلدی سے سینے سے گئے، فرمایا علی مبارک ہو تیرا رشتہ ہو گیا۔ ہاں کیا وہ رشتہ ہوا؟ کیا اللہ نے آسمانوں پہ رشتہ جوڑا؟ کیا میرے نبی نے پسند کیا؟ کیا محمد کے خدا نے پسند کیا؟ کیا میری بیٹی کو میرے محبوب نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا؟ وہ چکی تھی، وہ 2-3 کٹوریاں تھیں، وہ پیالہ تھا اور وہ ایک بچھونا تھا، یہی میری ماں فاطمہ کا جہیز تھا جو گھر لے کے گئی۔ ایسا یہ جہیز، ایسا جہیز کہ خدا کی قسم جس
جہیز کا چرچا عرش بری پہ بھی ہوا، فرش زمین پہ بھی ہوا۔ آج تو کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں اگر جہیز نہ ملا تو ہم شادی نہیں کریں گے۔ یہ بھی ہماری ایک رسم ہے، خبردار ایسی چیزوں سے بھی بچو۔ رشتہ کرنا ہے الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے کرو، اللہ راضی ہو جائے، خاندان جڑے رب کی رضا کے لیے۔ یہ ایمان کا رشتہ ہو، یہ جہیز ہو گیا، یہ تمام چیزوں جو رسم و رواج۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، ایک بارات گئی، اللہ معاف کرے، دلہے نے کہا مجھے 1 to 5 موٹر سائیکل چاہیے، یعنی وہ کیا انعام میں، نہیں تو میں رشتہ نہیں لوں گا، شادی نہیں کرتا۔ بارات پہنچی، دلہن کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے، ہاں نکاح کا وقت قریب ہے، وہ خبیث جو ہے وہ تو پڑ گیا مجھے موٹر سائیکل چاہیے، وہ بیچارے غریب تو نے کہا ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے، بارات واپس چلی گئی۔ یہ حالات ہیں ہمارے، یہ خرافات ہیں ہمارے اندر، اس لیے کہ میں اور آپ سنت سے دور ہیں، اس لیے کہ حضور کے طریقے سے دور ہیں، اس لیے کہ دین سے دور ہیں۔ خدا کی قسم اگر علماء سے محبت ہو، اللہ والوں سے محبت ہو، دین سے محبت ہو، شریعت سے محبت ہو، تو یہ خرافات کچھ نہیں ہے۔ پھر سنت کے اوپر عمل ہوگا، جب سنت پہ عمل ہوگا تو آسمانوں سے رحمتیں برسے گی۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ بھائی خوشی محمد کے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ کل ہماری بیٹی اور بہن کی شادی ہے، اللہ اس کو خوشیاں نصیب کر، دور سے کہے اپنے گھر میں جائے خوشیوں سے رہے۔ اللہ جتنی عمر میری اس بچی اور بیٹی کی بہن کی ہے، ساری عمر وہ خوشیوں میں رہے، اور مجھے یقین ہے رب کے دربار پہ امید ہے کہ آج اس رات میں شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، لیکن اس بیٹی نے اور بیٹی کے باپ نے رب رحمان کو خوش کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ ان کو ضرور سرخرو کرے گا، ان کا گھر برسائے گا۔ آج بھی رحمتیں ہیں انشاءاللہ، جب تک بیٹی کی زندگی ہے امید رکھتا ہوں اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ اس گھر میں اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، میرا اور آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی بیٹیوں کے اچھے نصیب بنائے، زور سے آمین۔ بیٹیوں کے اچھے نصیب بنائے، آمین۔ ماں کی عزت کرنے کی توفیق دے، بہن کی عزت کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح کے پروگرام ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر مکان میں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آخر دعوانا